بصیرت پر آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حبشہ کے مہاجرین کی آمد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے کہ حبشہ کے مہاجرین جن میں سر فہرست جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کی آمد ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی خوش ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں کہ دونوں چیزوں میں سے میں کس پر زیادہ خوش ہوں، خیبر کی فتح پر یا جعفر کی آمد پر۔ اشعریین کی آمد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھی کہ اشعری حضرات کی آمد ہوئی۔ ان کی تعداد 35 تھی۔ ان میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ ان کی آمد سے ایک دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے کہا تھا، کل تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے اسلام کے لیے جن کے دل تم سے زیادہ نرم ہیں۔ پھر ان کی آمد ہوئی۔ قبیلہ دوس کی آمد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے کہ قبیلہ دوس کی آمد ہوئی جن میں سر فہرست طفیل بن عامر دوسی اور اسلام کے عظیم راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی۔ یہود کی خود سپردگی اور صلح سے پہلے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدیوں میں شامل تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام میں داخل ہو گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا اور وہ امہات المومنین میں داخل ہو گئیں۔ زہر آلود بکری کا واقعہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے معاملے سے فارغ ہوئے تو یہودی عورت زینب بنت حارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زہر میں بھنی بکری لے کر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کھاؤ۔ صحابہ نے کچھ کھایا ہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہاتھ اٹھا لو، یہ زہر آلود ہے۔ اس زہر سے ایک صحابی بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عورت سے کہا، اللہ تم کو میرے اوپر مسلط نہیں کرے گا۔ پھر اسے حضرت بشر کی موت کے بدلے قصاص کے طور پر قتل کر دیا گیا۔ یہود برابر کھیتوں میں کام کرتے رہے اور انہیں پیداوار کا آدھا حصہ ملتا رہا۔ یہ سلسلہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک چلا، یہاں تک کہ انہوں نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قاتل کو سپرد کرنے کا مطالبہ کیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ چنانچہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جزیرہ عرب سے نکال کر شام بھیج دیا۔ اس طرح عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزیرہ عرب کو ان کے وجود سے پاک کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح یاب ہو کر مدینے کی طرف لوٹے اور جب احد کا پہاڑ نظر آنے لگا تو فرمایا، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے